روزہ رکھنے کا اجر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اس کے ہر عمل کا بدلہ ملے گا، اچھے اعمال کا فائدہ ہوگا اور برے کاموں پر سزا ملے گی۔ سزا اور جزا انسان کے ہر عمل سے جڑی ہوئی ہے اور ہر حال میں انسان کو ملے گی۔ جیسے ہر عمل چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے، اسی طرح سزا اور جزا بھی چھوٹی یا بڑی ہوگی۔ چھوٹی نیکیوں کا بدلہ چھوٹا اور بڑی نیکیوں کا بدلہ بڑا ملے گا۔ یہ بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا۔ مثال کے طور پر پرہیزگار اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و احترام سے نوازیں گے۔ اسی طرح برے لوگ نہ صرف اس دنیا میں ذلیل ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ و خیرات دینا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا، یتیم اور کمزوروں پر شفقت کرنا، تمام کے تمام اچھے اعمال ہیں جن کا اجر آپ کو ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح نیک اعمال میں روزہ رکھنا بھی ہے، جو اسلام میں ایک بنیادی ستون ہے۔ روزہ ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ روزہ رکھنا کتنی بڑی عبادت ہے، اس کا آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ چھوٹا سا جملہ روزے کی اہمیت بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کو جتنا چاہیں گے اجر دیں گے، اور اللہ کے پیمانے کا کوئی اندازہ کیسے کر سکتا ہے جس کی قدرت کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں اور دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں اور آخری 10 دن جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینے کے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس میں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، اس کے علاوہ اس سے کوئی اور اندر داخل نہیں ہوگا، اور جب وہ اندر داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اور اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا آپ کے قریب کوئی اور بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقتوں میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھوں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گے تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور وہ جو دعا مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ روزے کی اہمیت اور اس کے اجر کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے بھی بخوبی لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی جس وقت وہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو روزہ رکھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔